جو درس پیچھے ہوا تھا یہ بھی اسی کا ایک سلسلہ ہے، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ درس تھا، تو تھوڑا سا لمبا ہونے کی وجہ سے المختصر ہم نے بیان کیا تھا کہ جب آپ نے خلافت سنبھالی تو آپ کو کیا کیا مشکلات پیش آئی۔ تو جو بیان تھا وہ جو لشکر آپ نے بھیجا، جو آرمی آپ نے بھیجی تھی کفار کے خلاف حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں، تو وہاں تک بیان ہوا تھا۔ پھر المختصر پھر فتنہ ارتداد جو تھا، جو منکرین تھے، پھر نبوت کے دعوے دار تھے، یہ مختصر اس میں تھوڑا بیان ہوا تھا۔ تو آج انشاءاللہ تعالی ہم اس سے آگے اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے کہ فتنہ جو ارتداد تھا وہ کیا تھا۔ وہ فتنہ بیان کرنے میں یا سننے میں تو ہم کہتے ہیں کہ ایک فتنہ تھا، جس طریقے سے فتنہ تتار جو کہتے ہیں، تتاریوں کا ایک فتنہ تھا، لیکن جب تاریخ کو پڑھو، گہرائی میں جا کر دیکھو تو پتہ چلے وہ کیسا بہت بڑا، کتنا بڑا فتنہ تھا، اور اس کے نقصانات کتنے ہوئے، پھر اس کے اثرات کتنے عرصے تک جاری رہے۔ اسی طریقے سے فتنہ ارتداد جو تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ نے خلافت جب بیعت لی تو پہلے صحابہ کرام تھے، باقی لوگ تھے جو اہل مدینہ والے تھے، آپ کو انہوں نے مشورہ دیا کہ جو قبائل ہیں، جو آگے پیچھے کے قبائل ہیں، جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے فتح مکہ کے بعد، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اب ان کو اتنا بھی وقت نہیں ملا تھا کہ وہ اسلام پر صحیح طریقے سے پکے ہو جائیں۔ تو کچھ تو یہود و نصارہ بھی تھے، منافقین تھے، خوارج تھے، بظاہر تو وہ مسلمان تھے لیکن اندر سے انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا دلی لحاظ سے۔ تو اب ان کو بھی ایک موقع مل گیا تھا، وہ بھی اس موقع کی تلاش میں تھے۔ تو یہ فتنہ اتنا بڑا فتنہ تھا کہ پورے عرب کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پورا یمن اس فتنے کی لپیٹ میں تھا، پورا عرب اس کی لپیٹ میں تھا، کیونکہ عرب کا جو نظام تھا وہ قبائلی نظام تھا۔ تو آج بھی موجودہ دور کے اندر بھی بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں پر قبائلی نظام ہے، جو قبیلے کا سردار ہوتا ہے، جو سردار کہے گا قبیلہ اس کو مانے گا۔ اگر ایک سردار مرتد ہو گیا تو پورے کا پورا قبیلہ ہی اس کی پیروی کرتے ہوئے دین سے وہ منحرف ہو گیا، مرتد ہو گیا۔ تو جب یہ مسئلہ ہوا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے کچھ بندے تھے جو مختلف قبائل میں بھیجے تھے، یمن کے اندر بھیجے ہوئے تھے، یمامہ میں بھیجے ہوئے تھے، اور اس طریقے سے مختلف قبائل کے اندر جن کی مختلف ذمہ داریاں تھیں۔ کوئی ان لوگوں کو دین سکھاتا تھا، کوئی زکوٰۃ اکٹھی کرتا تھا، کوئی صدقات اکٹھے کرتا تھا، کوئی باقی معاملات، کوئی فیصلے کرتا تھا۔ ایسے انہوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اپنے بندے منتخب کیے ہوئے تھے۔ تو جب یہ فتنہ شروع ہوا، بعض تو مدینہ واپس آ گئے، اور بعض ان میں سے بھی وہ لوگ تھے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا ذمہ داریاں دے کر، وہ بھی مرتد ہو گئے۔ اب جو مدینے کے قریب کے قبائل تھے، انہوں نے دیکھا قبائل تیاری کرنا شروع ہو گئے۔ اس وقت کوئی باقاعدہ فوج تو تھی نہیں، قبیلے کی اپنی اپنی فوجیں ہوتی تھی، نوجوان ہوتے تھے، وہ جنگ کی تیاری کرتے، تو اپنے سردار کی قیادت میں پھر وہ نکلتے۔ تو جو مدینے کے قرب و جوار کے قبائل تھے، انہوں نے بھی جنگ کی تیاری کی، انہوں نے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے اپنی تیاری شروع کر دی۔ باقی قبائل بھی تھے، انہوں نے بھی یہی تیاری کی کہ ہم مدینہ پر حملہ کریں، حملہ کرنے کے بعد ہم اسلام کو سرے سے ختم ہی کر دیں گے، تو مدینے کے اوپر قبضہ کر لیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی یہ چیز جانتے تھے، فہم و فراست تھی ان میں، تدبر تھا۔ تو ہوا کہ جو قرب و جوار کے قبائل تھے، انہوں نے اپنے وفد کو بھیجا مدینے کے اندر کہ آپ جاؤ، مدینہ شریف جا کر
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرو، اگر وہ ہماری شرطیں مان لیں، جو ہماری ڈیمانڈز ہیں وہ مان لیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں مانتے تو ہم حملہ کریں گے۔ انہوں نے اپنے لشکر جو تھا، وہ مرتدین جو تھے ان کے لشکر نے انہوں نے 2 حصے کر دیے تھے، ایک حصہ مدینے کے قریب لے آئے تاکہ ضرورت پڑنے پر ہم حملہ کریں، تو دوسرے کو پیچھے چھوڑا تاکہ جب ضرورت پڑے تو یہ مدد کے لیے پہنچ جائیں۔ جب وہ لوگ آئے، مدینے کے اندر آئے، تو وہاں پر جو اہل مدینہ تھے مختلف لوگوں کے گھروں میں رہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنے گھر میں نہ رکھا، ان کے سوا وہ سبھی کے گھروں میں رات انہوں نے گزاری۔ پھر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ ملے تو اپنی شرائط پیش کی، انہوں نے شرائط پیش کی کہ دیکھو ہم نماز تو پڑھتے رہیں گے لیکن ہم زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے، آپ ہمیں زکوٰۃ کو معاف کر دیں۔ بعض تو ایسے بھی تھے جو نماز ان پر باری تھی، نماز بھی نہیں پڑھنا چاہتے تھے۔ تو صحابہ کرام میں سے بعض نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ حالات ایسے ہیں کہ پورا عرب مرتد ہو چکا ہے، کافر ہو چکا ہے، ہماری تعداد اتنی کم ہے، تو آپ یہ کام کریں کہ ان کی کچھ شرائط مان لیتے ہیں، تو جب مسلمان طاقت میں آ جائیں تو پھر آہستہ آہستہ وہ چیزیں ہم نافذ کرنا شروع کر دیں گے۔ اگر اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ باتیں مان لیتے تو آج جو دین ہے، یہ دین کی حالت ہی نہ رہتی۔ آج جو دین ہم تک پہنچا ہے اپنی اصلی حیثیت سے، یہ بھی آپ کی مرہون منت ہے۔ آپ نے یہ نہ دیکھا کہ پورا عرب آگے پیچھے جدھر دیکھو دشمن ہی دشمن ہے، تو ہم تھوڑے سے بندے، آپ نے کہا یہ ممکن ہی نہیں، یہ ہو بھی نہیں سکتا کہ میں آپ کی یہ شرائط مانوں۔ تو وہ لوگ چلے گئے، مایوس ہو کر جب گئے تو وہ لوگ صرف آئے نہیں تھے کہ صرف ہم شرائط پیش کریں گے واپس جائیں گے، لیکن وہ اس مقصد کے لیے بھی ان کو بھیجا گیا تھا، آپ جاؤ مدینے کے اندر جاؤ، جا کر دیکھو کہ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے، وہاں پر کتنے ایک مسلمان ہیں۔ لشکر تو نکل گیا، اس کے ساتھ بے شمار صحابہ کرام چلے گئے، اب پیچھے کتنے لوگ ہیں؟ اگر ہم حملہ کرنا چاہیں، جس طریقے سے آج جاسوسی کا نظام ہے تو معلومات اکٹھی کی جاتی ہیں، تو وہ بھی وہ معلومات اکٹھی کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے گھوم پھر کر دیکھ لیا، جب وہ چلے گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل مدینہ کو مسجد نبوی شریف میں اکٹھا کیا۔ جب اکٹھا کیا تو آپ نے ان سے خطاب فرمایا، جو حقیقت تھی وہ بیان کی۔ ان سے کہا کہ آپ دیکھ رہے ہو پورا عرب مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، یہ جو لوگ آئے تھے آ کر آپ کی تعداد کو بھی دیکھ کر چلے گئے، آپ کی تیاریوں کو بھی دیکھ لیا انہوں نے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ 1-2 دن کے بعد حملہ کریں گے، مدینہ شریف پر حملہ کرنے کے لیے یہ آئیں گے، تو اس لیے آپ لوگ تیار ہو جاؤ۔ آپ نے تیاری کا بھی حکم دے دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کچھ صحابہ کرام کو جو مدینہ شریف سے باہر راستے جاتے تھے وہاں پر بٹھا دیا پہرے کے لیے، وہاں پر پہرا بٹھا دیا کہ جو کوئی آئے جو جائے اس پر نظر رکھو، نظر رکھنے کے بعد اگر کوئی ایسی بات ہو تو فوری مدینے والوں کو اطلاع کر دو تاکہ وہ تیاری پکڑ لیں۔ تو کہتے ہیں کہ صرف 3 راتیں ہی گزری تھی، جو مرتدین تھے انہوں نے 3 راتیں ہی گزری تھی کہ مدینہ پر حملہ آور ہو گئے۔ آج بھی ہمارے مسلمان ہیں، کہتے ہوئے تو سبھی مسلمان ہیں، لیکن کفار سے اتنے ڈرتے ہیں، نہیں کفار کے پاس یہ ہے، کفار کے پاس وہ ہے، ان کی طاقت زیادہ ہے، ان کے بندے زیادہ ہیں، ان کے پاس ساز و سامان زیادہ ہے، لیکن مسلمان تو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ مسلمان نے تو کبھی ساز و سامان پر بھروسہ نہیں کیا، کبھی تعداد پر بھروسہ نہیں کیا، وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کر کے نکلتا ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کی بات مان لیتے۔ بھائی دیکھو ایک طرف تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد ہے جو مرتد ہو چکے ہیں، جو اسلام کو ختم کرنے کے در پہ ہیں، دوسری سائڈ پہ
چند مسلمان ہیں تو میں بھی ان کی باتوں کو مان لوں، لیکن آپ نے بھی اللہ پر بھروسہ کیا۔ آپ اس انتظار میں تھے کہ جو صحابہ کرام حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے ساتھ یہ جب وہ واپس آ جائیں تو پھر مرتدین کے ساتھ فیصلہ کن مارکا کیا جائے، جنگ لڑی جائے، تو ان کا وہ فتنہ ختم کیا جائے۔ لیکن انہوں نے اس سے پہلے ہی مدینہ شریف پر حملہ کر دیا۔ تو جو پیرے پر آپ نے لوگ بٹھائے ہوئے تھے انہوں نے پیچھے پیغام بھیجا کہ جو مرتد ہو گئے تھے انہوں نے جو ہے نا مدینے پر حملہ کرنے کے لیے وہ بڑے چار آ رہے ہیں۔ تو مدینے قریب ایک مقام پر ذی حصہ میں وہ اکٹھے ہو گئے۔ جب آپ کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے، کیونکہ اہل مدینہ کو مسجد میں بلا لیا تھا پہلے ہی، تو آپ ان کے ساتھ آپ نے یہ انتظار نہ کیا کہ وہ حملہ آور ہوں گے تو ہم جواب دیں گے۔ آپ نے مدینے والوں کو ساتھ لیا تو ان کی سرکوبی کے لیے نکل پڑے۔ جب نکلے تو مرتدین کو یہ پتہ نہ تھا کہ وہ یہ ان کی سوچ میں بھی نہ تھا کہ مسلمان آگے سے اس طریقے سے تیاری سے آئیں گے، تو وہ بھاگے۔ پھر ان کا پیچھا کیا گیا۔ جب پیچھا کیا گیا تو جب دوسرے جو وہ ان کے پیچھے لشکر کا کچھ حصہ تھا جو ان کے مدد کے لیے ٹھہرا ہوا تھا وہاں تک مسلمان پہنچ گئے، تو کہتے ہیں کہ مسلمان اونٹوں پر تھے۔ اب ہوا کیا، ان کفار نے یہ کام کیا کہ چمڑے کے جو تھیلے تھے ان میں ہوا بھر کر اونٹوں کے آگے پھینک دیا۔ اونٹ اس سے بہت زیادہ ڈرتا تھا، اب اونٹ پیچھے بھاگنا شروع ہو گئے۔ جب بھاگے تو وہ کسی کے کنٹرول میں بھی نہ رہے، پیچھے بھاگے، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ مدینہ شریف تک پہنچائے۔ تو جو کفار تھے، مرتدین تھے، انہوں نے سمجھا کہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی ہے، وہ بھاگ گئے۔ وہ جب آئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو دوبارہ اکٹھا کیا، اسی رات اکٹھا کیا۔ جب اکٹھا کر کے دیا، ان کی ترتیب بنا دی۔ ترتیب بنانے کے بعد ان کو کہا کہ پھر ہم حملہ آور ہوتے ہیں، ہم چلتے ہیں کہ کفار کے ساتھ